بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عقائد کا تحفظ یہ نہایت ہی اہم مسئلہ ہے۔ ہر دور کے اندر جن انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیم کو مبعوث کیا گیا، ان کا جو مشترکہ معاملہ تھا اور جو مشترکہ ان کی تعلیم تھی، وہ عقائد، وہ ایمانیات اور وہ فکریات کی باتیں تھیں۔ رسول اللہ علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی حیات طیبہ میں جن عقائد کے بارے میں تفصیل سے بتایا اور امت کو سکھلایا، اور آنے والے زمانے کے اندر عقائد پہ جس طریقے سے حملے ہو سکتے ہیں، ان حملوں سے آپ نے کیسے بچنا ہے اور اپنے دامن ایمان کے آپ نے کیسے حفاظت کرنی۔ تو رسول اللہ علیہ الصلاۃ والسلام نے آنے والے زمانے میں جن عقائد کے خلاف اور جن ایمانیات کے خلاف امت کے اندر ایسے لوگ اٹھ کھڑے ہو سکتے ہیں جو عقائد اسلام اور عقائد دین پر حملہ آور ہو سکتے ہیں، ان چیزوں میں اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے 3 شخصیات کے بارے میں احادیث کے اندر بڑی تفصیلات کے ساتھ بات رکھی ہے۔ ان 3 شخصیات کا تعارف اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے بڑی تفصیل کے ساتھ پیش کیا۔ ایک ان میں وہ جو کفر میں کامل، جس کو دجال کہتے ہیں، ایک وہ جو خلافت میں آخر، جن کو حضرت محمد بن عبداللہ، جن کو ہم امام مہدی علیہ الرضوان کے نام سے جانتے ہیں، اور تیسرا جو دائرہ نبوت کا ایک فرد کامل، جن کا نام گرامی حضرت عیسیٰ علی نبینا علیہ الصلاۃ والتسلیم۔ ان 3 شخصیات کے بارے میں امت کو قبل از وقت باخبر کیا گیا، اور حضرت عیسیٰ علی نبینا علیہ الصلاۃ والتسلیم کی شخصیت، کیونکہ اولو العظم پیغمبروں اور رسولوں میں ان کا نام ہے، ان کی شخصیت پر ایمان لانا ہی ایمان ہے۔ ان کی شخصیت کو ایمان سے باہر نہیں رکھا جا سکتا۔ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ۔ امت مسلمہ کے ایمان کا امتیاز یہ ہے تمام انبیاء کی نبوت اور رسالت کو تسلیم کرنا، اور اس چیز کی دعوت دی گئی، دعوت دینے والے ہیں محمد رسول اللہ علیہ وسلم۔ حضرت عیسیٰ علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شخصیت، ان کا دور ابتدا، درمیانہ دور اور آخری دور، ان کی زندگی کا عمومی وہ حصہ ہے جو معجزات کے ارد گرد ماحول میں نظر آتا ہے۔ وہاں عمومی قوانین نظر نہیں آتے، وہاں بڑے خاص قوانین کو استعمال میں لایا گیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے متعلق امت مسلمہ کا اتفاقی عقیدہ ہے، وہ حیات ہیں، چوتھے آسمان پہ زندہ ہیں، اپنے مبارک جسم اور روح کے ساتھ موجود ہیں، اور قیامت کے وقوع سے پہلے قرب قیامت میں حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا نزول ہوگا۔ یہ قرآن میں بھی یہ مسئلہ صراحت کے ساتھ موجود ہے، احادیث متواترہ کے اندر بھی یہ باتیں موجود ہیں۔ یہی وجہ جو حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے آسمان پہ جانا اور وہاں زندہ ہونا جسم اور روح کے ساتھ، ان چیزوں میں کسی کا انکار کرے، اس کے بے دین اور کافر ہونے پہ امت مسلمہ کا اجماع ہے، کیونکہ یہ مسئلہ قرآن کا ہے، سنت متواترہ کا ہے اور اجماع امت کا ہے۔ اس پر ہزاروں نہیں بہت ساری کتابیں لکھی گئی، لیکن چونکہ پڑھنے کے اعتبار سے کتاب مختصر بھی ہو اور جامع ہو اور مفصل بھی ہو، وقت بھی بچے اور مسئلہ بھی سمجھ میں آ جائے، اس بارے میں ایک کتاب کے بارے میں آپ کو ایک تعارف دینا چاہتا ہوں۔ کتاب کا نام ہے الدلائل الباہرہ فی نزول عیسی بن مریم الطاہرہ۔ یہ کتاب ہے عقیدہ نزول عیسی بن مریم علیہ الصلوۃ والتسلیم۔ لکھنے والے ہیں حضرت مولانا حافظ محمد اقبال رنگونی زید مجدو۔ یہ الہلال مانچسٹر برطانیہ، وہاں ایک رسالہ چھپتا ہے، اس کے مدیر ہے، اور وقت کے بہت بڑے محقق اور بہت بڑے مؤرخ حضرت علامہ ڈاکٹر خالد محمود رحمہ اللہ، ان کے شاگرد رشید ہے۔ یہ کتاب جو ہے اس موضوع پہ بڑی مدلل کتاب ہے، مفصل کتاب ہے، اس کو طبقہ علماء بھی مکمل اس سے فائدہ لے سکتا ہے، اور کالجز میں پڑھنے والے طلباء، طالبات، اساتذہ اور پڑھانے والے
اور عام معاشرے میں رہنے بسنے والے ہر کوئی مسلمان جن کی اردو کسی درجے میں مضبوط ہو اس کتاب سے مکمل فائدے لے سکتے ہیں۔ اس کتاب کو پڑھیں۔ موجودہ دور میں جو ایسی فتنہ پرور قوتیں ہیں جو اس عقیدے کو مشکوک بنانا چاہتے ہیں، اور دور انگریز میں اس کا ابتدا اور آغاز ہو چکا ہے منظم شکل میں کہ مسلمانوں کو اس عقیدے سے کس طریقے سے مکرایا جائے، ان کے دلوں میں کیسے شکوک و شبہات پیدا کیے جائے۔ اور آج بھی ہمارے صفوں کے اندر ایسے افراد موجود ہیں جو اس عقیدے کو کمزور کرنے کے لیے نئے اور جدید قسم کے حربوں کو استعمال میں لاتا ہے۔ ایسے حربوں سے بچنا اور اس قطعی عقیدے کی حفاظت اور اپنے ایمان کو کفر اور بے دینی، تعویل اور تشکیک اور الحاد و زندقیت سے بچانے کے لیے اس کتاب کا مطالعہ ضرور کریں۔ اللہ نے زندگی رکھی اس موضوع پر ہم درس کا آغاز بھی کریں گے۔ ہم اس عقیدے کو سمجھائیں گے، ہم حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی شخصیت اور ان کا مقام، ان کا مرتبہ، ان کی زندگی کے وہ کارنامے اور ان کی زندگی کے اندر وہ معجزاتی مسائل اور وہ خرق عادت معاملات، ان تمام چیزوں کو تفصیلات کے ساتھ آپ کی خدمت میں عرض کیا جائے گا۔ آپ جڑے رہے، سوشل میڈیا کے جتنے سارے پلیٹ فارم ہیں آپ ان پہ بھی جڑے رہے اور براہ راست رابطے سے بھی جڑے رہیں۔ انشاءاللہ آپ کو عقائد کے بارے میں باخبر کیا جائے گا، اور جو تشویش پیدا کرنے والی تحریکات ہیں ان کے بارے میں بھی آپ کو بتایا جائے گا۔ آپ نے کن ضابطوں اور قاعدوں سے ان کے ساتھ علمی انداز میں وہ مکالمے کا ماحول بنانا ہے، ان کے ساتھ بات چیت کرنی ہے، وہ گفتگو کا بہتر ماحول کیسے بنانا ہے۔ خود بھی آپ نے تحفظ دین کی ذمہ داری کو سنبھالنا ہے اور دوسروں تک دعوت دین اس ذمہ داری کو بھی آپ نے نبھانا ہے۔ اللہ آپ کا حامی مددگار ہو، اللہ میرا حامی مددگار ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آخر میں چلتے چلتے یہ کتاب مکتبہ فاروق گڈی عبداللہ خان شاملی یوپی سے دستیاب ہے۔ مکتبہ فاروق، یہ دیکھ لیجئے، اس پہ نمبر لگ چکا ہے، اس سے بھی رابطہ کریں، اس کتاب کو حاصل کریں۔